اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین۔ دوبارہ سے یہاں سے کر لیتے ہیں کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ تو کیا ہے کہ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو انسان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا تو ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو ان کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں، ویل کا مطلب کیا ہے؟ تو ویل کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ بڑی ہلاکت ہے اور بڑی خرابی ہے۔ اور دوسرا ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل جو ہے وہ جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہے، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم اتنی شدید اور اتنی بری وہ جہنم کی جگہ ہے کہ ہمیں پتا ہے جنت کے جیسے درجات ہیں اسی طرح سے جہنم کے درکات ہیں، اس کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ تو وہ اتنی بری ایک جگہ ہے ان کے جہنم خود اس سے جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے۔ اب ان نماز پڑھنے والوں سے متعلق مزید آگے کیا آ رہا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نماز سے کیا ہیں؟ ان صلاتہم، جی وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اب ساہون جو لفظ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ غفلت کو، بھول جانے کو، نیگلیجنس کو شو کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو، سہو کہتے ہیں لوگ لیکن غلط ہے، سہو ہوتا ہے، سین ہا اور واو روٹ ورڈز ہیں۔ تو سجدہ سہو کب کرنا؟ پہ چلا گیا؟ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے کیا؟ اسکرین تو نہیں آ رہی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پلیز بتا دیا کریں اگر اس طرح سے ہو، تاکہ میں نے دیکھا تو اسکرین شیئر نہیں ہو رہی تھی۔ چلیں اب اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی، تو میں سجدہ صحف کے بارے میں پوچھ رہی تھی، بتائیے، تھوڑا سا لمبا سیشن ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، مغرب سے پہلے وائنڈ اپ کر لوں گی، جس کا رہ جائے وہ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا۔ سجدہ صحف بتائیے۔ اگر کوئی چھوٹی غلطی ہو، فرض نہیں، کوئی چھوٹی غلطی ہو نماز میں تو واجب، اس چھوٹی نہیں، واجب واجب۔ واجب نماز میں غلطی ہے تو ہمارے اس کے کچھ لیے فرائض سجدہ ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ جی بتائیے مدیحہ۔ جی اگر کوئی واجب رکن رہ جائے نماز میں تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر نماز میں جو ہے وہ ہم کوئی واجبات میں سے کوئی واجب کو بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز سے سجدہ صاف کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم جو دو سجدے کرتے ہیں تاکہ جو واجب چھوٹا ہے اس کی کمپنسیشن ہو جائے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا غفلت برتنے والے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے وہ لوگ آ جائیں گے جو کہ نماز ہیں تو مسلمان لیکن نماز پڑھتے ہی نہیں۔ پھر دوسرے کون لوگ آ جائیں گے کہ نماز پڑھتے تو ہے لیکن جب دل چاہتا ہے، جب موڈ ہوتا ہے تو پڑھ لی، اور جب دل چاہ رہا ہے تو یعنی پابندی سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ پھر تیسرے اس میں کون لوگ آ جائیں گے جو کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ وقت اخلاص پہ سے نہ نہیں پڑھنے پڑھتے، والے بالکل، اور کہ اخلاص۔ نماز، بالکل، پہلے سستی دیکھ لیتے کہ جو ہے وہ سستی سے اور جو ہے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور آخری وقت تک جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ڈیلے کرتے کرتے جب عین وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ جا کر جلدی جلدی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے وہ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقتوں پر۔ تو مقررہ وقت پر اور جلدی نماز کو پڑھنا اور اس کو پرائیورٹائز کرنا ضروری ہے، اس کو ڈیلے کر کے آخری وقت پر پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ نماز سے غفلت برتنے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن ارکان صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، بہت جلدی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ پراپرلی ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو نہیں پڑھے، جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح سے پڑھے، سجدہ کر رہے ہیں جلدی سے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں پوری طرح سے کمر کو جھکا کر اچھی طرح سے نہیں کر رہے، ایون اس سے پہلے بھی، نماز سے پہلے بھی جب وضو کیا ہے تو اس وقت وضو کو اچھی طرح سے نہیں کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ غفلت برتنے میں آ جاتی۔ اور پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہاں پر تو منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، جیسے کیونکہ سیشن جو ہے وہ اور آلریڈی یہ بہت لمبا ہو گیا، اس لیے میں اس کو مزید جو ہے وہ
وہ نہیں کر رہی ہوں، شارٹ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لوں گی جلدی جلدی، کہ جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے لوگوں کو دکھانے کے غرض سے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ کم یاد کرتے ہیں، کہ نماز تو کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کہ کیا یاد رکھنا ہے کہ آج جس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ بات ہے جی سعدیہ۔ باجی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اگر کبھی کبھی ہم سنتیں جیسے غیر موقع ہیں وہ چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی نہیں کئی دفعہ ہی چھوڑتے ہیں، جیسے عصر کی اکثر ہی چھوڑتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی میں آئے گا نہیں، جیسے؟ مؤکدہ جب تک آپ پڑھ رہی ہیں نا، فرائض اور سنت مؤکدہ، ہوں جو غیر مؤکدہ ہے نا، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ان کو پابندی سے نہیں پڑھا، کبھی کبھار ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جو پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ ثواب کی بات ہے، لیکن غیر مؤکدہ کے بارے میں تو یہی ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا ثواب مل رہا ہے، اور اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ جیسے اکثر دفعہ ایسے میں تو کرتی ہوں کہ جیسے یا تو ظہر لیٹ پڑھتی ہوں یا عصر لیٹ پڑھتی ہوں تاکہ ایک وضو میں دونوں نماز پڑھوں، تو یہ بھی کیا غلط ہوگا؟ جی ہاں، اب آپ نے یہ تھوڑا سا سیکھ لیا تو کوشش کیجئے کہ جو ہے وہ ٹائم اول سے پڑھ لی وقت، جائے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقتوں پر ہے، تو اس میں جو ہے وہ جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم نے دیکھ ٹھیک ہے۔ لیا کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ علماء کرام نے کیا فرمایا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا اس آیہ مبارکہ میں ایک بہت بڑی رحمت نظر آ رہی ہے، کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈجیکٹو یوز کیا ہے وہ کیا ہے، ان صلاتہم، کہ اپنی نمازوں سے غافل ہے، فی صلاتہم نہیں کہا، یعنی اپنی نمازوں میں غافل ہے، کہ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ اپنی نمازوں میں غافل ہے تو وہ تو ہم سب اس میں آ جاتے، اور ہم سب کے لیے کیا ہو جاتا، وہ ویل للمصلین ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کتنی اس میں ہمیں قرآن کی بیوٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ الذین هم یراؤن، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، کہ منافقین جو تھے وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کہ اگر وہ مسجد نبوی جا کر نماز نہیں پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے، تو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے تھے، اور کون سی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی، جو فجر کی نماز ہوتی تھی اور عشاء کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہوتی تھی اور اس وقت لائٹنگ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہماری شکلوں کو پہچان نہیں سکے گا، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم تو وہاں تھے، اور اس وجہ سے وہ فجر کی اور عشاء کی نمازوں سے میں نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، اور ہمارے، چلے ہمیں تو مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، جا کر پڑھنا، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو دیکھیں، ہم میں سے کتنے، ہمارے گھروں کے کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جا کر نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا تو ہے ہی نہیں، مرد کو تو مسجد جا کر نماز پڑھنا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے، ہمارے گھروں میں سے کتنے ایسے مرد ہیں جو مسجدوں میں جا کر نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ منافقین جا کر جو ہے وہ تین پڑھ لیا کرتے تھے، جس ڈر سے بھی پڑھتے تھے اسٹل پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ہمارے کیا معاشرے میں ہو گیا ہے کہ مرد حضرات تو پورا پورا دن میں ایک نماز پڑھنے بھی جو ہے وہ مسجد نہیں جا رہے ہوتے۔ تو یہ والی ایک بات ہے کہ جس کا خیال کرنا چاہیے، کہ ظاہری بات ہے کہ شوہروں کو اور والد کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ میں سے جن کے بیٹے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا شروع کریں کہ مسجد جائیں۔ آپ کا بچہ جب 10 سال کا ہو رہا ہے تو آپ اس کو مسجد بھیجنا شروع کیجئے۔ الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بہت قریب قریب ہماری مسجدیں ہیں، ماؤں کو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے بیٹوں کو مسجد بھیجیں نماز کے لیے۔ آپ ابھی سے عادت نہیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کر پھر ان کی کبھی بھی عادت نہیں بنے گی۔ تو یہ بات ہو گئی نماز سے متعلق، کچھ پوائنٹس ہم نے دیکھ لیے، یقیناً کچھ پوائنٹس رہ گئے ہوں گے، آخری آیہ مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔
اب معاون کے بارے میں جو اکثر ہے معمولی چیزیں کیا، جیسے ہمارے بھی، ہم تو فلیٹس میں رہتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ نیبرز کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں. بتائیے ایسی کیا کیا چیزیں جو آپس میں نیبرز مانگتے ہیں؟ نمک، چینی، ٹماٹر وغیرہ. جی ہاں، نمک ہو گیا، چینی ہو گئی، پتی ہو گئی، جو بھی چیز ایسی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں. کبھی کبھار جو ہے کچھ برتن وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑی ہنڈیاں دے دیجئے یا اس طرح کی. تو ابھی تو ہمارے محلوں میں الحمدللہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس کس کا کس طرح سے. کبھی کبھی ماچس ختم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ ایسا ہوتا ہے، ماچس ختم ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہے وہ معاون میں آ جاتی ہیں. اچھا، ایک کوئی مانگ رہا ہے تو وہ نہیں دے رہے نا، اتنا کنجوس نہیں دے رہا، یہ کہنا نہیں دیتے، یعنی ان کے بارے میں یہ چیز ہے کہ جو معمولی چیزیں کوئی مانگ رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل بھی ہے، اور پھر بھی آپ اس قدر کنجوس ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دے رہا. کوئی مانگ رہا ہے تو آپ دیجئے. اتنی معمولی چیزیں، وہ مجبوری میں ہے، اس کے پاس نہیں ہے. ہاں ظاہری بات ہے، اگر آپ کو ٹارچر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں بار بار جو ہے نا. صبح ایک دفعہ آپ نے ان کو فری کروا لیا تو پھر وہ تو آپ نہ کبھی کبھار ان کو دے دیں، ہر دفعہ نہ وہ کریں، اور کبھی کبھار انکار کر دیں تاکہ وہ تھوڑا پریشان آپ کو نہ کریں. میں سمجھ گئی آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. تو جو ہے اس طرح کا ہے. ہاں کچھ لوگ حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور جو ہے ایک دفعہ آپ ان کو دیں تو پھر وہ اگلے دن ہر روز ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لینے آ جائیں گے. تو پھر ہر دفعہ نہ ان کو منع کریں، کبھی کبھار دے دیجئے، اور کبھی کبھار جو ہے ان سے معذرت کر لیجئے. اچھا، معاون سے متعلق ایک تو یہی آ گیا، اور حضرت عائشہ اور کچھ مفسرین کے نزدیک معاون کا یہی مطلب ہے کہ معمولی چیزیں. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے، جو عبداللہ بن عباس اور ان کے علاوہ مختلف جو ہے وہ مفسرین نے اس کا کیا ترجمہ بتایا یا اس کا کیا تفسیر کی ہے. یہاں پہ زکوٰۃ کے مطلب ہے بارے میں. زکوٰۃ. جی بالکل، زکوٰۃ. کہ زکوٰۃ کے نماز کے بارے میں کیا ہوتا ہے، منافقین کا جو طرز عمل تھا کہ نماز کو تو پڑھ لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا، لیکن زکوٰۃ کوئی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے زکوٰۃ دی یا نہیں دی. اور زکوٰۃ کو یہاں پر معاون کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی ہوتی، یعنی کہ اگر ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، اس کے حصے بنائیں، تو اس میں سے ایک حصہ ہمیں اللہ کی راہ میں ایز زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. اور کتنے حصے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، 39 حصے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. کہ اگر جو ہے کسی کے پاس 100 روپے ہے تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہے، صرف 2.5 روپے ہے نا. تو اگر 1000 روپے ہے تو پھر کتنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صرف 25 روپیز، 25 روپے. 10,000 ہے تو کتنی، 250، 9,750 تو آپ کے پاس ہی رہیں گے. اور 250 آؤٹ آف 10,000 آپ زکوٰۃ دے رہے تو اتنی چھوٹی. لیکن وہی بات ہوتی ہے جب ہم یا ایون 1 لاکھ کا بھی دیکھ لیں تو 1 لاکھ میں کتنی نکلے گی، 2,500 نکلے گی. 1 لاکھ میں سے صرف 2,500 روپے. تو ظاہری بات ہے شروع شروع میں جب انسان عادی نہیں ہوتا تو نکالتے ہوئے سب کے دل میں تھوڑا سا کھٹکا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ. تو اس کے بدلے میں آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنا زیادہ دیا ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جسٹ اے پارٹ آف اٹ، 40th پارٹ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. ایک چیز جو رہ گئی جو ضروری ہے، جو یہاں پر ہے الذین ہم یراؤن، کے وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. تو دکھاوے کے بارے میں ہم نے جب سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ کی تھی تو اس میں کیا بات کی تھی کہ شرک 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شرک اکبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا. اور دوسرا کیا ہے، شرک اصغر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ مجھے تمہارے لیے جو ہے نا وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دکھاوا. کہ جو شخص دکھاوا کرتا ہے یا جس کا عمل، جو بار بار ہمیں کہتی ہوں کہ اپنی نیت کو خالص کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کہ اگر ہمارے دل میں اتنا سا بھی ایک
یہ ذرہ آ جائے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دنیا کے سامنے اچھا بننے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ دکھاوے میں آ جائے گا، اور جب وہ دکھاوے میں آ جائے گا تو تمام عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی میرے دوسرے سیگمنٹس تھے، روبینہ کے ساتھ بھی کرنا تھا اور مجھے بھی وہ کرنا تھا، لیکن آج کے لیے نہیں پاسبل ہو سکے گا کیونکہ اس میں کافی جو ہے وہ وقت لگ گیا۔ ایک آخری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ اس کو اگر ہم جلدی سے اس کو سم اپ کریں تو کیا ہو، اس کا سمری بنے گی کہ جب انسان جو ہے وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے تو اس کے بدلے میں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق بھی نہیں ادا کرتا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو حقوق العباد میں بھی اس کی غفلت ہوتی ہے اور وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کرنے والا ہوتا، اور وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے، کچھ چیزیں میری اپنی بھی رہ گئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ کچھ پوچھنا ہو یا کچھ شیئر کرنا ہو تو گروپ میں پلیز ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ کسی کو اگر کچھ بات کہنی ہے تو ابھی آپ کہہ دیجیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے لاسٹ ویک مجھ سے رہ گیا تھا تو پھر مدیحہ نے ایڈ کروا دیا تھا۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے یہ سکی ہے